الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين بزرگان محترم، سامعین کرام، بھائیوں، دوستوں، گزشتہ 2 جمعوں میں ملک کے بعض حالات کے پیش نظر وقف کے عنوان سے مسلمانوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اس پر روشنی ڈالی گئی تھی، جبکہ اس سے پہلے ہمارا عنوان چلا آ رہا تھا حسن معاشرت کے تعلق سے۔ چونکہ کئی دن گزر چکے ہیں، اس لیے میں عنوان کی یاد دہانی کے طور پر 2-3 تمہیدی باتیں عرض کر کے آگے اپنی بات کو بڑھاتا ہوں۔ ہمارا عنوان اس پر شروع ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام، جس سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے، یہ دین صرف ایک ریلیجن نہیں، ایک خاص نظریات، خاص خیالات اور اسی طریقے سے بعض خاص افکار کا مجموعہ نہیں ہے۔ اس کے اندر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے خالق کے ساتھ کیا رشتہ ہو، اس کی عبادت کیسے انجام دینی چاہیے، صرف ان چیزوں کا نام دین اسلام نہیں۔ دین اسلام ایک جامع نظام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں عطا فرمایا۔ کوئی بھی زندگی کا مسئلہ ہو، زندگی کا کوئی پہلو ہو، اس دین اسلام سے باہر نہیں، خواہ ہمارے عقائد ہوں،
کہ اللہ کے ساتھ ہمارا کیا یقین ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اور زندگی ختم ہو جانے کے بعد آخرت کا معاملہ شروع ہوگا، ان چیزوں کے بارے میں ہمیں اس دنیا کے اندر کیا خیال رکھنا چاہیے، کیا ہماری فکر ہونی چاہیے، یہ بھی دین کے اندر داخل ہے۔ آدمی دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے تو اس کا تعلق ماں باپ سے ہوتا ہے، بیوی بچوں سے ہوتا ہے، پڑوسیوں سے ہوتا ہے، محلے والوں سے ہوتا ہے، گلی کوچوں والوں سے ہوتا ہے، اس سے آگے بڑھ کر شہر والوں سے ہوتا ہے، ملک والوں سے بھی ہوتا ہے۔ دین اسلام ان چیزوں میں بھی رہنمائی کرتا ہے۔ آدمی دکان کو جاتا ہے، تجارت کرتا ہے، یا پھر یہ کہ دکان کسی کے پاس ملازمت کرتا ہے، ڈیوٹی انجام دیتا ہے، ایمپلائی ہے، یا پھر کوئی بھی اجارہ داری کے طور پر کچھ کام کرتا ہے، اسلام ان چیزوں کی بھی ہدایت کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے۔ آدمی کی ذاتی اور اندرون کی زندگی کیسے ہو، اس کا دل کیسا ہو، باہر سے تو اچھا ہے لیکن دلی اعتبار سے وہ دوسرے بھائیوں بہنوں اور دوسرے مسلمانوں کے تعلق سے کیا اس کے دل کے جذبات ہیں، کیا ایموشنز ہیں، ان چیزوں کے تعلق سے بھی اسلام باقاعدہ طور پر رہنمائی کرتا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر پورے ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر اللہ کا نام کس طرح روشن ہو، اللہ کا بول بالا کیسے ہو، اور لوگوں کے اندر ظلم ختم ہو، دنیا کا پورا نظام سسٹم کیسے ہینڈل کیا جائے، اسلام وہاں تک بھی رہنمائی کرتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اگر کہا جائے، آدمی اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے لے کر پوری دنیا کا نظام سنبھالنے تک اسلام کے اندر نظام موجود ہے، تعلیمات موجود ہیں، احکام موجود ہیں۔ اسی کو میں نے کہا تھا کہ اسلام کے اندر کئی سارے شعبے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف اس سلسلے میں روایات مروی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم جو کہتے ہیں ایمان بنانا چاہیے، یہ ایمان ہے، کیا ہے ایمان؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان 70 سے زائد شعبوں کا نام ہے، 70 سے زائد اس کے حصے ہیں۔ علماء نے انہی چیزوں کو آسانی کے ساتھ یاد رکھنے کے لیے 5-6 حصوں میں اسلام کے شعبوں کو بیان کیا ہے۔ عقائد کا شعبہ، عبادات کا شعبہ، معاشرت کا شعبہ، معاملات کا شعبہ، اخلاق کا شعبہ، سیاست کا شعبہ، یہ سب کا سب اسلام کا ایک حصہ ہے۔ اور جب تک آدمی ان سب چیزوں کے اندر اسلام کی بتائی ہوئی چیزوں کے مطابق عمل نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق عمل نہیں کرتا، اس وقت تک آدمی کامل مومن ہرگز ہو نہیں سکتا۔ اس کی آسان سی مثال کئی مرتبہ میں دیا ہوں کہ ایک آدمی، ایک بچہ ہے، اسکول میں پڑھتا ہے، کئی سبجیکٹس اسے رہتے ہیں، انگلش کا ایک سبجیکٹ ہے، ہندی کا سبجیکٹ ہے، کنڑ کا سبجیکٹ ہے، سوشل سائنس ایک سبجیکٹ ہے، جنرل سائنس سبجیکٹ ہے، میتھمیٹکس ہے، کئی سارے سبجیکٹس رہتے ہیں۔ بچہ اگر صرف ایک سبجیکٹ کو پڑھ لے اور اس کے اندر پورے مارکس لیتا ہو، دوسرے شعبوں کے اندر، دوسرے سبجیکٹ کے اندر کمزور ہو، یا پھر یہ کہ فیل ہو جاتا ہو، تو اسکول والے اسے کامیاب اسٹوڈنٹ نہیں کہیں گے۔ وہ کامیاب اور 100% پاس اسی وقت ہو سکے گا جب وہ تمام سبجیکٹس میں، تمام شعبوں میں کامیاب گزرے۔ اسی طرح اسلام کے جو یہ حصے ہیں، اسلام کے جو سبجیکٹس ہیں، اگر کوئی صرف عقائد کو لے کر بیٹھ گیا، اللہ پر تو یقین ہے، اللہ ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر تسلیم کرتا ہے، لیکن عبادات بالکل انجام نہیں دے رہا ہے، اور معاشرت تباہ ہو چکی ہے، معاملات میں دھوکہ دہی ہے، یا اور اخلاق کے اندر پستی ہے، تو وہ ایک سبجیکٹ میں تو کامیاب ہے، باقی سبجیکٹس میں ناکام۔ تو اسلام ایسا دین ہے جس کو، جیسے میں نے کہا، صرف ایک ریلیجن نہیں ہے، ایک مذہب نہیں ہے، بلکہ اسلام
آدمی جب سے پیدا ہوگا موت تک، بلکہ موت کے بعد تک بھی جتنے حصے اور جتنے الگ الگ آدمی کے پہلو ہوتے ہیں زندگی کے، ان سب کا ایک جامع نظام ہے، ایک پورا سسٹم ہے اسلام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کی طرف رہنمائی کی ہے۔ تو اس پر ہماری بات شروع ہوئی تھی، اور اس کے اندر عقائد اور عبادات کا شعبہ ہے۔ معاشرت کے شعبے کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ معاشرت کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہوئے ہمارے اوپر کیا حقوق وابستہ ہوتے ہیں ان کو بیان کر رہا تھا، اور اس میں سب سے بڑا حق تھا والدین کا، اور تقریباً 2-3 جمعہ اس عنوان پر بھی میری گفتگو ہوئی۔ جو حضرات پابندی کے ساتھ شریک رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ والدین کا کیا حق ہوتا ہے، والدین کے ساتھ اولاد کو کیا سلوک برتنا چاہیے، ان پر تفصیلی باتیں آ چکی۔ اس کے بعد ہمارا عنوان شروع ہوا تھا اولاد کے بارے میں، کہ ایک آدمی باپ بن گیا، عورت ماں بن گئی، تو ماں باپ بننے کے بعد اپنے بچوں کے بارے میں کیا حقوق اور کیا رائٹس اس کے اوپر ہوتے ہیں۔ تو میں یہ بیان کر رہا تھا، اس سے پہلے ہماری بات ہوئی اس عنوان پر کہ بچے، اولاد، یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو الفاظ استعمال کیے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، یہ آسمان، یہ زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان سب کی بادشاہت اللہ کی۔ یخلق ما یشاء، اللہ جس کو چاہے پیدا کرتے ہیں۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جس کو چاہتے ہیں لڑکے عطا فرماتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں لڑکیاں بطور اولاد کے دیتے ہیں، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ صرف لڑکے اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتے ہیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے صرف بیٹیاں اللہ نوازتے ہیں، کبھی دونوں عطا کرتے ہیں، کبھی یہ بھی کی کوئی بھی عطا نہیں۔ اللہ نے صاف صاف اپنی بات ارشاد فرمائی، یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ صرف بیٹیاں دے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تحفہ۔ اللہ نے جو لفظ استعمال کیا، میں اس سے پہلے اشارہ کیا تھا، یہب، جب آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کی بات آئی، اللہ نے کہا یخلق، میں پیدا کرتا ہے، لیکن اولاد کو دینے کی بات آئی تو اللہ نے لفظ بدل دیا، یخلق کے بجائے اللہ نے کہا یہب، یعنی بطور گفٹ دیتا ہے۔ اللہ بطور گفٹ کے جسے چاہے بیٹیاں دیتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اور جس کو چاہے صرف لڑکے اور لڑکوں سے نوازتا ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تحفہ ہے۔ یہ تحفے کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دماغوں کے اندر بٹھانے کے لیے لا رہے ہیں کہ کسی کو اگر اللہ صرف بیٹیاں دے تو وہ بھی شکر ادا کرے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہے، یہ ہدیہ ہے، یہ گفٹ ہے۔ اور صرف اگر کسی کو بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازے ہیں تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، کبھی دونوں دیتے ہیں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ بے اولاد رکھتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی مصلحت ہوتی ہے، اللہ کا کوئی راز ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے اولاد رکھتے ہیں۔ تو یہ اللہ اولاد کی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک گفٹ کے طور پر۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دولت ہمیں عطا فرمائی تو اس کے بھی ہمارے اوپر حقوق ہوتے ہیں، اس کو میں نے شروع کیا تھا۔ تو اس کو میں نے بطور اشارے کے، اس دن وقت ختم ہو رہا تھا تو بطور اشارے کے 2 باتیں میں نے کہی تھی کہ جب بچہ کسی کے گھر کے اندر پیدا ہوتا ہے تو اسے اولاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ آپ نے مجھے اولاد دی، بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ بیٹا ہو جائے تو خوش ہو جائے اور بیٹی اگر ہو جائے تو چہرے پر جو خوشی تھی وہ خوشی ختم ہو جائے، ایسا نہ ہو۔ یہ اللہ کی طرف اللہ نے، جیسے کہ میں نے ابھی ترجمے سے اس کو واضح کیا، اللہ نے کہا گفٹ کے طور پر۔ اللہ بیٹی بھی دے رہا ہے تو گفٹ کے طور پر دے رہا ہے۔ اب آدمی اگر اللہ کے اس تحفے کو لے کر، وہ تحفہ جو گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا،
اس کے دل کے اندر اگر کوئی خوشی نہیں آئی یا دل کے اندر جو خوشی کے جو جذبات پیدا ہونا چاہیے وہ جذبات پیدا نہیں ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گویا کہ ہم ناشکری کر رہے ہیں، اللہ کے اس گفٹ کی ہم ناقدری کر رہے ہیں۔ اس کو ایسے ہی سمجھنا چاہیے کہ ایک آدمی کو ہم نے محتاج ہے سمجھ کر ہم نے اسے کھانا دیا اور اس نے اس کھانے کو لینے کے بجائے اپنے چہرے کو موڑ لیا یا پھر یہ کہ اپنے چہرے کو بگاڑ لیا، تو دینے والا جس طرح دیتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھ کر جو تکلیف اٹھاتا ہے، گویا کہ اسی طرح سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹی کی نعمت عطا فرمائے یا پھر یہ کہ بیٹے کی نعمت عطا فرمائے تو اس کو لینے پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ بیٹی کی نعمت عطا کرنے پر چہرہ اگر بدل جاتا ہے، دل کے جذبات کے اوپر اگر دل کے جذبات بدل جاتے ہیں، دل کے اندر رضا اور تسلیم کے کیفیات پیدا نہیں ہوتے، یعنی دل کے اندر خوشی نہیں آتی۔ اگرچہ کہ آدمی لوگوں کے سامنے خوشی کا اظہار کرتا ہو، کچھ مٹھائی بھی تقسیم کر دیتا ہو، لیکن دل کا حال اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے ان اللہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے اندر، سینوں کے اندر جو بھید ہوتے ہیں، جو جذبات ہوتے ہیں، جو ایموشنز ہوتے ہیں، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ اگرچہ کہ مٹھائی تقسیم کر رہا ہو لیکن اس کے دل کے اندر خوشی نہ ہو، اس کے دل کے اندر اللہ کی نعمت کی قدردانی کا جذبہ نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو پسند نہیں کرتے، اور اس کے ناقدری کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دیر یا بعد میں ضرور اس سے مواخذہ کریں گے۔ اس نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ناقدری کرنے کی وجہ سے اسے گرفتار عذاب کرے۔ تو سب سے پہلے یہ ہونی چاہیے کہ اولاد کے ملنے پر آدمی کے اندر خوشی کے جذبات ہوں اور خوشی کا احساس اس کے دل کے اندر ہو۔ اور جب بچہ پیدا ہوا گھر کے اندر تو ماں باپ کا سب سے بڑا، سب سے پہلا یہ اس کے لیے ادب یہ ہے، اللہ کی طرف سے، شریعت کی طرف سے حکم یہ ہے کہ اولاد کے ملنے کے بعد، اسے نہلانے کے بعد، دھلانے کے بعد، اب اس کے داہنے کان میں اذان دینا چاہیے، بائیں کان میں اقامت کہنی چاہیے۔ بچے کو اٹھانے کے بعد اذان کہنا چاہیے، باپ بھی اذان دے سکتا ہے یا اور کوئی رشتہ دار ہیں قریبی اور ان کے ذریعے سے بھی اذان دلوائی جا سکتی ہے، یا کوئی نیک آدمی اگر میسر آ جائے اس کے ذریعے سے بھی اذان دلوائی جا سکتی ہے۔ قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہونا چاہیے اور اذان دینی چاہیے۔ یہ اذان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے مشروع فرمایا، احادیث کے اندر بھی ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اذان اور اقامت کہی جاتی تھی۔ تو یہ اذان اور اقامت اس وجہ سے، چونکہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے یہ بچہ سلیم الفطرت ہوتا ہے، اس کا دل صاف ہوتا ہے، اور ہم لوگ یہ پڑھے ہوئے ہیں، یہ جانے ہوئے ہیں، یہ سنے ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے ہماری روحوں کو جمع فرمایا۔ قرآن کریم کے اندر بھی اس کا ذکر آتا ہے، عہد الستو کے الفاظ ملتے ہیں۔ اللہ تبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے سب سے پہلے ان کی روحوں کو پیدا فرمایا، روحوں کو پیدا کرنے کے بعد ان کو جمع فرمایا ایک میدان میں، اور جمع کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا تھا الستو بربکم، الستو بربکم، یعنی کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو تمام کے تمام ارواح، تمام کے تمام روحیں، خواہ وہ مسلمان کی روح ہو یا غیر کی روح ہو، سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں۔ اب ہم جب پیدا ہو گئے، ایک عالم سے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جب ہم منتقل ہو گئے، وہ تھا عالم ارواح، علماء کہتے ہیں اسے وہ عالم ارواح تھا، روحوں کا عالم۔ یہ عالم دنیا ہے، اس کے اندر اب پھر اس کے بعد ایک عالم شروع ہوگا، ایک دنیا شروع ہوگی، عالم آخرت۔ تو ہم جو تھے عالم ارواح میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کرایا تھا، اور اعلان کرانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے
وعدہ لیا تھا، سب نے کہا تھا ہاں آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ اب دنیا میں آنے کے بعد آدمی سلیم الفطرت پیدا ہوتا ہے، اسی وعدے کو لے کر پیدا ہوتا ہے، گویا کہ اس عالم کی بات کو اس عالم میں یاد دہانی کرائی جاتی ہے اور اس کے کان میں یہ کہا جاتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، یعنی جس کا وعدہ تم کر کے آئے ہو یہ بھی وہی عالم ہے، اس عالم کا خالق اور مالک بھی وہی ہے۔ وہاں ہم نے اگرچہ کہ اللہ کو پروردگار کہہ دیا تھا، یہاں بھی ہمارا پروردگار اللہ ہی، یہ گویا کہ اس سے یاد دہانی کرائی جاتی ہے اور اس کے دل میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے، بچے کے دل کے اندر۔ اور جب اذان کا موقع آتا ہے تو اذان دینا چاہیے، اذان ہو، اقامت ہو، اور اس کے بعد بچے کا کہ اس کے بعد نمبر آتا ہے تحنیک کا۔ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا تحنیک یہ ہے جس کو ہم لوگ آپس ہماری یہاں کی زبان میں گٹی چٹانا کہتے ہیں۔ وہ ایک تو طبی اعتبار سے اور صحت کے لحاظ سے کچھ چیزیں دوائیاں گھس کر یہ پلاتے ہیں، بچے کو چکاتے ہیں، وہ الگ چیز ہے۔ تحنیک ایک باقاعدہ شریعت کا عمل ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بہن تھی، ان کے گھر حضرت عبداللہ ابن زبیر جب پیدا ہوئے، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، یہ جب پیدا ہوئے مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے تھے اور سب سے پہلا بچہ مہاجرین ہجرت کر کے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے تھے تو مہاجرین کے گھر میں سب سے پہلا بچہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کا تھا، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ۔ حضرت اسماء جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی لگتی ہیں، بچہ پیدا ہوا حضرت عبداللہ ابن زبیر تو ان کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کو چبا کر، اس کو چبانے کے بعد اس کے مادے کو لے کر، اس کے ایک حصے کو لے کر بچے کے حلق میں اسے اوپر چپکایا اسے، تاکہ بچہ، اور اس طرح کرنے سے میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ بچے کی جو آواز ہے وہ کھلتی ہے۔ تو ایک تو اس وقت اسے میٹھا بھی ضروری ہوتا ہے، اس کے اندر کئی سارے وٹامنس ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ شریعت کا حکم بھی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہونی چاہیے نہلانے کے بعد، دھلانے کے بعد اسے تحنیک کرانی چاہیے۔ تحنیک ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن چونکہ صحابہ کا یہ معمول تھا کہ جو نیک ہوتے تھے ان کے پاس جاتے تھے، تو کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ جو نیک شخص میسر ہمیں آ جائے تو اس کے پاس ہم اسے تحنیک کرا دیں، وہ سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھنے کے بعد اس کے تحنیک کر دیں۔ یہ دوسرا حکم ہے۔ تیسرا حکم آتا ہے اس کے بعد عقیقے کا۔ عقیقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغلام مرتہن بعقیقتہ، جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اس کے عقیقے کے ساتھ گویا کہ اللہ کے پاس گروی رکھا ہوا ہوتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوا تو گویا کہ اللہ نے یہ دولت عطا فرمائی، ایک احسان فرمایا ماں باپ پر، تو گویا کہ احسان فرمانے کے بعد ایک اب ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میں نے تو تمہیں احسان کے طور پر دیا، تو تم بھی میری مخلوق کو، اپنے رشتہ داروں کو اس خوشی میں شکرانے کے طور پر، عقیقے کے طور پر جانور ذبح کرو۔ الغلام مرتہن بعقیقتہ۔ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر سال ہمارے گھروں کے اندر برتھ ڈیز منائے جاتے ہیں۔ 1 سال کا ہو گیا برتھ ڈے مناتے ہیں، 2 سال کا ہو گیا برتھ ڈے مناتے ہیں، ہر سال، اور خاندان والوں کو جمع کر کے غیر شرعی طور پر، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں، غیر شرعی چیزیں تو کرتے ہیں اور بہت بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں، لیکن باپ پر جو اصل جو ذمہ داری ہے عقیقہ کرنے کی، اس سلسلے میں بہت پیچھے رہتے ہیں۔ اب جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور عقیقے کا وقت یہ ہے کہ 7ویں دن کرایا جائے یا 14ویں دن کرایا جائے یا 21ویں دن کرایا جائے، اس وقت یہ بات کہتے ہیں کہ اب ڈلیوری کا جو خرچہ آ گیا اس میں رقم خرچ ہو گئی، اب پیسے نہیں۔ ایک آدمی جس طرح برتھ ڈے آتا ہے، آج کل کا جو ماحول ہے اسے بتا رہا ہوں، برتھ ڈے آتا ہے یا پھر یہ کہ میاں بیوی کی اینیورسری ہوتی ہے تو 2-3 مہینے پہلے ہی سے کچھ اپنے سیونگز کو بچا کر مال اکٹھا کرتے ہیں، اور یہ سب غیر شرعی امور کے لیے۔
ایک آدمی ماں بن گئی، ایک عورت ہے ماں بنی ہے، یا یہ کہ عقیقہ چونکہ باپ پر ضروری ہے، تو باپ جب 9 مہینے اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خوشخبری دے دی ہے، تو اس کو چاہیے یہ کہ میں اس بات کا جو وقت آئے گا اس کے لیے میں تیاری کروں۔ ایک باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، جس طرح ہم آگے ایک بڑا ہمارا خرچہ آنے والا ہے، تو ہم جس طرح اپنے مال کو جمع کرتے ہیں، اس طرح ہمیں شریعت کے حکم کے پیش نظر ہمیں اپنی سیونگز کو اکٹھا کرنا چاہیے۔ دوسری غیر شرعی چیزوں کے لیے تو ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں، لیکن جو شرعی چیزیں وہاں پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور عقیقہ صرف اتنا ہے کہ گوشت بانٹ کر تقسیم کیا جائے۔ اگر کوئی دعوت کرائے تو وہ اس کا علاوہ ہے، وہ اگر کرانا چاہے تو کرا سکتا ہے، شریعت کے اندر اس کی کوئی ممنوع بات نہیں ہے۔ لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آدمی غیر ضروری چیزوں کو، مجھے دعوت ہی کرانا، یا پھر یہ کہ ہمارے گھر میں چھوٹا لڑکا ہے، بڑے بھائی کی دعوت ہوئی تھی تو اس نے عقیقہ ہوا تھا تو اس نے دعوت کرائی تھی، مجھے بھی دعوت کرانا ہے ورنہ میرا اسٹیٹس گھر کے اندر گر جائے گا۔ یہ غیر ضروری چیزوں کو اپنے دل کے اندر رکھ لیتے ہیں، اور شریعت کا جو اصل حکم ہے، اللہ کا جو اصل حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل حکم ہے، ان چیزوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ سمجھیے یہ ایک طرح کی بے وقوفی کہ ہم اپنے گھر کے لوگوں کے سامنے اپنے اسٹیٹس کو تو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو برقرار رکھنا نہیں چاہتے۔ شریعت کے حکم کا کوئی ہمارے پاس و لحاظ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمارے اعمال بھی پیش کیے جاتے ہیں، جب اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک آدمی اپنے خاندان کے سامنے تو اپنا نام خراب کرنا نہیں چاہتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی سنتوں کو ذبح کیا جا رہا ہے تو اس کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو عقیقہ ہے یہ اگرچہ کہ مستحب ہے، لیکن باپ کو چاہیے اخلاقی طور پر اسے باقاعدہ طور پر کرے۔ 7ویں دن اب اگر بیٹا پیدا ہوا، گھر کے اندر لڑکا پیدا ہوا، تو اس کے لیے بہتر حکم یہ ہے کہ وہ 2 بکرے ذبح کریں۔ بہتر بول رہا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ 2 ہی بکرے ذبح کرنے ہیں، اگر کوئی ایک بھی ذبح کر دیتا ہے تو عقیقہ اس سے بھی ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے دلوں کے اندر یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ بیٹا اگر ہو تو 2 ہی بکرے ذبح کرنا، بیٹی اگر ہو تو 1 بھی چل جائے گا، بیٹا اگر ہو تب بھی 2 کے بجائے اگر کوئی 1 ذبح کرتا ہے تب بھی عقیقے کی سنت ادا ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا حال، صحابہ کا حال، تابعین کے زمانے کا حال کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ بچہ پیدا ہوا، باقاعدہ طور پر عقیقہ کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جس طرح ماں باپ، جیسے ابھی میں نے کہا، اذان دینا چاہیے اور اقامت کہنی چاہیے، جب بچے کو جب توحید کی طرف بلانے کی کوششیں ہو رہی ہوتی ہیں، شیطان بھی اس وقت اثر ڈالنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ بچے کے کان میں اذان دی جا رہی، بچے کے کان میں اقامت کہی جا رہی، تو شیطان کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں اس کا بھی ذکر آیا ہے۔ اب وہ کوشش کرتا ہے کہ بچے کے اندر کچھ شیطانی اثرات چھوڑیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عقیقے کی برکت سے شیطانی اثرات کو کمزور کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے باپ جو ہوتا ہے اسے اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہیے کہ گھر کے اندر بچہ ہو تو عقیقہ ضرور کرے۔ یہ اگرچہ کہ مستحب ہے، لیکن صحابہ کے دور میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تابعین کے دور میں باقاعدہ اس پر بڑی اہمیت کے ساتھ عمل کیا جاتا تھا۔ غیر شرعی چیزوں کو یا غیر ضروری چیزوں کے پیچھے پڑ کر جو شریعت کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے ان چیزوں سے پیچھے نہ ہٹے۔ تو 3 چیزیں بیان کیا ہوں۔ ایک، اولاد جب پیدا ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ دولت اب پیدا ہوئی، تو دوسرا حکم یہ ہے کہ اس بچے پر اذان دی جائے، اقامت کہی جائے، تحنیک کرائی جائے۔ اسی طرح عقیقے کا حکم، عقیقہ 7ویں دن سب سے افضل، اس کے بعد 14ویں دن، اس کے بعد 21ویں دن۔ 21ویں کے بعد سنت کا جو ثواب ہوتا ہے وہ ثواب عطا نہیں ہوتا۔ 21 سے اگر کوئی آدمی لیٹ کرتا ہے تو جو سنت کا جو ثواب ہوتا ہے وہ ثواب عطا نہیں ہوتا۔ البتہ عقیقہ تو اس کا مانا جائے گا اور شریعت کے نزدیک وہ عقیقہ شمار کیا جائے گا۔
اللہ تبارک و تعالی یہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اولاد کے جو حقوق ہیں والدین پر جو ضروری ہیں انشاءاللہ وہ آئندہ بھی بیان کی جائیں گی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان چیزوں کو سننے کے لیے جلدی سے جلدی حاضر ہوں اور ان کو باقاعدہ طور پر سنیں۔ یہ ہمارے گھریلو ضروریات کی چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔